اسلام نے ایک مسلمان کی تکریم کو بیان کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اجیب الداعی، جو تمہیں دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کر لو، ولا ترد الہدیہ، جو تمہیں ہدیہ پیش کرے اس کو رد نہ کیا کرو، ولا تضرب المسلمین، اور مسلمانوں کو مارا نہ کرو۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهب، جاؤ اس گھر میں، فإن فی البیت ثلاثة منهم غلام، اس گھر میں 3 لوگ ہیں جن میں سے ایک غلام ہے، قد صلی، وہ نماز پڑھتا ہے، فخذہ، اس کو لے کے آؤ، ولا تضربہ، اس کو مارنا نہیں، فإنہ قد نہینا عن ضرب اہل الصلاة، نماز پڑھنے والوں کو مارنے سے ہمیں منع کیا گیا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انی نہیت عن قتل المصلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں نماز پڑھنے والوں کو قتل کروں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، مسلمان کی اتنی حرمت بیان کی، اذا قاتل احدکم اخاہ فلیجتنب الوجہ، جب تم میں سے کسی کی تو تکرار ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو چہرے پہ مارنے سے بچے، فإن الصورة محترمہ، کیونکہ چہرے پہ مارنا جائز نہیں، شکل و صورت اللہ نے محترم بنائی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، اذا شہر المسلم علی اخیہ سلاحا، جب کوئی مسلمان مارنا تو دور کی بات ہے، اگر اسلحہ کسی مسلمان پہ تان لیتا ہے، فلا تزال ملائکۃ اللہ تلعن حتی یشیمہ عنہ وإن كان أخاه لأبيه وأمه، اس وقت تک اللہ کے نورانی فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اسلحہ ہٹا نہیں لیتا، خواہ وہ اپنے بھائی، خواہ وہ اپنے ماں باپ کے جنے ہوئے بھائی کے اوپر ہی اسلحہ کیوں نہ تان لے۔ مسلمان کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات، مسلمان پہ اسلحہ اٹھانا بھی جائز نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیے، من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو اسلحہ اٹھاتا ہے ہم پر، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیس علی طریقتنا، وہ ہمارے طریقے پر زندگی نہیں گزار، لیس علی مذہبنا، وہ ہمارے مذہب پر نہیں ہے، لیس علی سیرتنا، وہ ہماری سیرت پر نہیں، لیس علی دیننا الکامل، وہ ہمارے کامل دین پر نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمجھایا، لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح، کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو اسلحے کا اشارہ بھی نہ کرے، فإنہ لا یدری، وہ نہیں جانتا، لعل الشیطان ینزع من یدی، شیطان وہ اسلحہ اس کے ہاتھ سے لے لے، فیقع فی حفرۃ من النار، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر بیٹھے اور جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح مسلمانوں کی حرمت بیان کی، فرمایا ان کسر عظم المسلم میتا ککسرہ حیا، جس طرح زندہ مسلمان کی ہڈی توڑنے کا گناہ ہے، اس طرح مردہ مسلمان کی ہڈی کو توڑنا بھی اتنا ہی گناہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بیان کر کے انتہا کر دی،
لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ایک مسلمان کا قتل اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے، پوری دنیا کا زائل ہو جانا اتنا نہیں جتنا ایک مسلمان کے قتل کا اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لکبہم اللہ عز وجل فی النار، اگر ساتوں آسمانوں کی نورانی مخلوق اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات 14 کی 14 طبق اگر ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائیں، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت 14 کے 14 طبق جہنم رسید کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ مشرفہ کو دیکھا اور کہا اے بیت اللہ تیری حرمتیں کتنی عظیم ہیں۔ وفی روایت، اور ایک دوسری روایت کے لفظ ہیں، جب اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے بیت اللہ کو دیکھا تو کہا مرحبا بک، کیا ہی تیری عظمتیں ہیں اے اللہ کے گھر، اور کیا ہی تیری حرمتیں ہیں۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْ، لیکن اے بیت اللہ ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تجھ سے زیادہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْكِ وَاحِدًا، اللہ نے تیری ایک حرمت بیان کی ہے۔ وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثًا، اور مومن کی 3 حرمتوں کو بیان کیا ہے۔ حرم دمہ ومالہ وَأَن يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السُّوءِ، مومن کے خون کو بھی حرام کیا ہے، مومن کے مال کی بھی حرمت بیان کی ہے، اور مومن کے خلاف بدظن ہونا اور بدگمانی کا شکار ہونا اس کو بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں کا احترام اور ان کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی کے پہلوؤں کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔